علیمہ خان کے پہلے ایک بیٹے کی گرفتاری ہوئی، پھر کل دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ 27 ماہ کے بعد 9ویں کے کیسز میں یہ گرفتاریاں ہوئیں۔ آپ کی پارٹی اسے کیسے ایسیس کر رہی ہے اور ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کل جب ہماری ڈی آئی جی آپریشنز سے بات ہوئی جن کا تعلق متعلقہ ادارے سے تھا، انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہمیں پتہ تھا، ہمارے پاس لسٹیں موجود تھیں، ہم آلریڈی ٹریس کر رہے تھے، ہم نے گرفتار کر لیا، اور ہم چاہے صبح گرفتار کریں، رات کو گرفتار کریں، ہمارے پاس اتھارٹی کبھی بھی کر سکتے۔ مطلب یہ تو اگر آپ اسی علاقے کو لیں تو مطلب انتہائی انکمپیٹنٹ اور انتہائی نالائق افسر تھے کہ 27 مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ جی علیمہ خان علیمہ آپا کی جو ہے دو بیٹے، پہلے ایک بیٹے کو اٹھا لیا جو کہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ 9 مئی کو چترال میں تھے، اس کے بعد دوسرے بیٹے کو اٹھا لیا کہ جب خیال آیا کہ جی ہم سے تو غلطی ہو گئی۔ بیسکلی ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی غلطی نہیں ہے، اٹس ناٹ ہز فالٹ، بیکاز وہ خود جو ہے ہی از ورکنگ ایٹ somebody else's behest۔ مطلب 27 لیکن اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے لیے تو ایک چیلنج ہے ہمارا لاہ عمل، اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ میں بھی گرفتار ہو سکتی ہوں۔ ہاں نہیں، دیکھیں چیلنج تو یہ ہے کہ ہم جائیں گے عدالتوں میں، اور کیا طریقے ہیں، یا عدالت میں آدمی جاتا ہے، یا مزاحمت کرتا ہے، یا احتجاج کرتا ہے، یا آخر میں تنگ آ کے جو ہے وہ جو ہے اس کی طرف آ جاتا ہے کہ جی چیزیں اگر ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں جا رہی تو آدمی کیا کرے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، لاقانونیت ہے، اور اس کے اوپر بھرپور ہم احتجاج بھی کریں گے، اس کے اوپر ہم انٹرنل ڈسکشن بھی جاری ہے، اور ہم سب سے پہلے تاکہ کم از کم یہ ہو جائے کہ ہم عدالتوں کی طرف رخ کریں گے اور وہاں سے انصاف مانگیں گے۔ یہ 27 دنوں کے بعد آپ ایک انڈیویجول کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے بعد بغیر دیکھے جو ہے وہ ATC جج صاحب ان کو 8 دن کا ریمانڈ دے دیتے ہیں، پھر دوسرے جو ان کے بھائی ہیں وہ ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں، تو ہم نے غلط کر دیا، تو ان کو جو ہے پکڑا جاتا ہے، پھر ان کو 5 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ ہماری اسٹریٹجیز میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں یہ تو مطلب ہے کہ اس طرح تو کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن شیر علی ارباب صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں واضح بتائیں کہ یہ آپ کا ایک جواب آ گیا ہے، لیکن اب آپ نے جس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے وہ براہ راست آپ کی پارٹی سے نہیں ہے، آپ کی پارٹی پہلے ہی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا۔ 5 اگست کی صرف ایک تازہ مثال دیکھ لیں، اور اب اگر آپ اپنا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں لگائیں گے تو آپ کدھر نظر آئیں گے؟ آپ کا احتجاج کیسے ہوگا؟ آپ کی شناخت ہی نہیں ہوگی۔ پہلے بھی SIC کے بندوں کو لگا دیا مذاکرات کرنے کے لیے، اب اپوزیشن لیڈر بھی کوئی اور ہے، تو PTI کدھر ہے؟ دیکھیں ہمارے جو آپ جس توڑ پھوڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک تو PTI اتنی بڑی پارٹی ہے، اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا یہ ہے بیکاز آف دا وے دا پارٹی از، وہاں سے چیزیں کچھ نہ کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں جس کو کبھی کبھی ہم لوگ ذرا وہ بھی کر دیتے ہیں، we tend to blow it out of proportions۔ سو ایسا انٹرنل مطلب اختلافات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، جس طرح میں نے کہا، اور ایسے حالات میں جب آپ کا لیڈر جیل میں ہو، اس تک رسائی بھی نہ ہو، اور اس تک پہنچنے کے لیے عدالتوں کا اور احتجاجوں کا، اور کبھی اڈیالہ اور کبھی سپریم کورٹ ہم MNAs اور MPs کو لے کے آتے ہیں، تو obviously it is not a very normal situation. This has to be understood. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ واضح کیجیے گا کہ آپ کی پارٹی میں شیر علی ارباب صاحب آپ کی جی لیٹ می میک اے پوائنٹ، بات یہ ہے تو یہ بیکاز اس چیز کو اکثر ہم جنرلی اسپیکنگ ڈنگ پلے کر دیتے ہیں کہ جو پارٹ اس لیے ہے بیکاز آپ کا جو لیڈر ہے جو از دا مین پرسن، ہو دا مین جو ہے آپ کا دا اسپیئر ہیڈ، وہ جیل میں ہے۔ جیل میں تو چلے اور لیڈرز بھی جاتے ہیں، لیکن ان تک ایکسس بھی نہیں ہے۔ دیٹ از بائی ڈیزائن، بیکاز ایون یہ ایسی ایکسس ہے جس کو نہ پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی نہ فیڈرل گورنمنٹ انشور کر سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔